بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 30 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک پھر دوبارہ وہی ہوگا کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین کے مظالم۔ آج ہم اس ٹاپک میں جو پچھلے لیکچر میں کچھ ذیلی اور ضمنی مضامین رہ گئے تھے انہیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی جزیات کے ساتھ۔ کچھ ایسے واقعات مزید ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گی، کچھ مزید ایسے کردار ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے ان کی بھی مذمت میں آیات نازل فرمائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں، غمگزاری انسانیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کس کس طرح کی تکلیفیں، کس کس طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ رب العالمین کا کلام عظیم یعنی قرآن کریم کس طرح ابر رحمت بن کر مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، برستا رہا بارش کی طرح، آیات نازل ہوتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی، انہیں تلقین ہوتی رہی صبر کی، استقامت کی، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مطلوب تھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی فرمائی اور ان کی پشت پناہی بھی فرمائی۔ تو وہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کو نا قبول کرنے کے پیچھے جو اصل اسباب تھے، بنیادی طور پر وہ کیا تھے۔ رؤوس مکہ کے لیے، قریش مکہ کے لیے، سرداران کے لیے کیا چیز اتنی مشکل تھی جو انہیں اس دین کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، اس قرآن کو حق جانتے ہوئے بھی کیا چیز تھی جو انہیں روک رہی تھی اس پر ایمان لانے سے، اس پر عمل کرنے سے، یا اسے حق ماننے سے۔ وہ سب چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گی کہ میں ڈسکس کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم سے کوتاہی ہو، جو شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ پڑھنا، یہ سیکھنا مجھ سے آپ سے قبول فرمائے، ہمارے علم میں، عمل میں اللہ نافع برکت پیدا فرمائے۔ اللہ اس سے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اپنی بارگاہ عالی شان میں سے شرف قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتی ہوں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں بہت سارے سرداران قریش کے بارے میں ذکر کیا تھا، انہی میں سے ایک کردار ابو جہل کا بھی ہے۔ ابو جہل کو ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ بھی جس طرح دشمنان اسلام میں بہت نمایاں کردار جن سرداران کے ہم نے پڑھے ہیں، ان میں ایک یہ بھی کردار تھا جو اسلام دشمنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، اسے جہاں موقع ملتا تھا اپنا جو کردار یہ ادا کر سکتا تھا، اپنا جو حصہ یہ ڈال سکتا تھا، نافرمانی میں، گستاخی میں، ظلم و زیادتی میں، یہ بھرپور اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ اسی طریقے سے اس شخص نے ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مشتاق تھے اور دور دراز سے آیا کرتے تھے، تو جس طرح دوسرے رؤسائے قریش بیٹھ جایا کرتے تھے راستے میں ابو لہب کی طرح، اور دیگر جو دوسرے سرداران تھے وہ راستے میں لوگوں کی گھات لگا کے بیٹھا کرتے تھے کہ جو مکہ میں داخل ہوگا ہم پہلے سے ہی اسے بدظن کر دیں گے، اس کی ذہن سازی کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مت ملنا، یہ شخص کاہن ہے، جادوگر ہے، اور جو بھی الٹی سیدھی خرافات وہ اپنے حلق سے انڈیلا کرتے تھے لوگوں کے ذہن بگاڑنے کے لیے۔ تو یہ بھی انہی کی طرح رستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب لوگ داخل ہوا کرتے تھے تو یہ لوگوں سے ملتا تھا اور انہیں کہا کرتا تھا کہ یہ شخص، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ شخص شراب اور زنا کو حرام کہتا ہے، اور جو عرب کی روایات ہیں انہیں بھی حرام قرار دیتا ہے، لہٰذا تم لوگ واپس پلٹ جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ جو ان کا یہ جو کہنا تھا، اس پر اللہ رب العالمین نے ان کے اس طرز عمل کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوئی، اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وعید سنائی کہ یہ جو لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں اور ان کے بوجھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اپنے تو اٹھائیں گے ہی، اوروں کے بھی اٹھائیں گے، اور کئی بوجھ اور ہوں گے جو انہیں اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کی وعید نازل فرمائی۔ پھر ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ قرآن نہایت اٹل سچائی ہے، یہ اس کی جاذبیت، اس کی حقیقت، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کلام کی تلاوت، یہ سننا، یہ اپنے آپ میں اتنی خوبصورت اور اتنی دلکش بات تھی کہ یہ اس کی سچائی اور زبردست
کشش کی وجہ سے چونک پڑتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے. اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ قریش عربی زبان پر عبور رکھتے تھے، اس لیے وہ قرآن کریم کی دلکشی اور عربی پر فدا ہوتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ کلام اپنی فصاحت و بلاغت میں کوئی مثل نہیں رکھتا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس میں نہایت کشش ہے، اس میں جذب ہے، اور یہ دلوں کو چھو لینے والی عربی ہے، دلوں کو چھو لینے والا کلام ہے، نہایت پرکشش ہے. تو ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عہد سعادت میں قرآن کریم کی تلاوت سن لیا کرتا تھا ایک بار، وہ بار بار اس کی کشش اور اس کے انجذاب میں مجبور ہو کر کھنچا چلا آتا تھا قرآن کریم کی طرف. تو کلام الہی کی جاذبیت اس قدر زبردست تھی کہ کفار قریش کے سردار بھی اپنے تعصب اور ہٹ دھرمی کے باوجود اس سے نہ بچ پائے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ جو قرآن کریم کی تلاوت کا یہ واقعہ ہے کہ قریش کے جو ممتاز ترین سردار تھے ان میں 3 سردار، ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام، یہ جو ابو جہل اس کا نام ابن ہشام ہے، ابو جہل بن ہشام، اور اخنس بن شریقی بن عمر بن وہب ثقفی، یہ شخص، یہ 3 سردار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے بےتاب ہو گئے. وہ رات کی تاریکی میں چوری چھپے اپنے عشرت قداؤں سے باہر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک کی طرف چل دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان رات کا قیام فرما رہے تھے اور اپنی تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے. یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچے اور الگ الگ اپنی اپنی جگہ منتخب کر کے ساری رات قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یہ تینوں اپنے جب گھر کی طرف جانے لگے تو اچانک راستے میں تینوں کی ملاقات ہو گئی. یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نہایت شرمندہ ہوئے، نہایت ایک دوسرے کی باہم ملامت کرنے لگے ایک دوسرے کو، اور کہنے لگے کہ بس تلاوت سننے سے اب پرہیز کرنا، اور اب ہم ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ اگر کوئی سادہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم راتوں کو چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو لوگ ہم سے بھی بدظن ہو جائیں گے اور ان کے عقیدے بھی بدل جائیں گے، لہٰذا اب دوبارہ ہم یہ نہیں کریں گے اور نہ تو ہم آئیں گے نہ ہی تم آنا. لیکن اللہ کی شان کے دوسری رات پھر یہ تینوں اسی طرح بے چین ہوئے، ان تینوں سے رہا نہ گیا اور تلاوت سننے کی لگن اور بے قراری نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک کے قریب کھینچ لائی. پھر تینوں نے اپنے اپنے الگ الگ مقامات پہ اپنی اپنی جگہ جو مقررہ جگہیں تھیں ان پر یعنی بیٹھے اور پوری رات تلاوت قرآن کریم کو سنا. اور پھر صبح جب نمودار ہونے لگی سحر تو یہ اٹھ کے چپ کے اپنے گھر کی طرف چلنے لگے. اللہ کی شان، اللہ نے پھر دوبارہ ان کا پردہ اٹھا دیا اور یہ تینوں ایک دوسرے سے اچانک ٹکرا گئے. پھر ان کی ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے سے باز پرس کرنے لگے اور گزشتہ رات والی باتوں کی تلقین و تائید پھر دوبارہ ایک دوسرے کو کرنے لگے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے. تیسری رات اللہ کی شان کے پھر دوبارہ ان کے دل اسی طرح بے چین ہوئے اور تیسری رات کو پھر وہی معاملہ ہوا. پھر دوبارہ سب اپنی اپنی مخصوص جگہوں پر اپنی نشستوں پہ آ کے بیٹھے، پھر پوری رات قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے. جب صبح ہوئی حسب معمول اٹھے اور اپنے گھروں کو چلنے لگے. پھر اللہ نے ان کو بے پرد کیا، ان کا پردہ اٹھا، یہ تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا. اب ان کو نہایت شرمندگی ہوئی، ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے. بالآخر کہنے لگے کہ اب ہم واقعی میں یہاں پر دوبارہ بالکل نہیں آئیں گے قرآن سننے کے لیے. پکا پیمان کرتے ہیں، پکا عہد کرتے ہیں آپس میں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے پکا عہد کیا اور اپنے اپنے گھروں کو حسب معمول واپس چلے گئے. تو ان کا وتیرہ یہ تھا کہ یہ خود تو سنتے تھے، بے چین رہتے تھے اور قرآن کی طرف لپکتے تھے، لیکن ایک دوسرے کی یعنی دیکھا دیکھی میں اور ایک دوسرے کے یعنی ایک دوسرے کی جو بد فعلی اور بدعمالی تھی اس کا اتنا انفلوئنس لیتے تھے، اور پھر اپنی ناک کٹ جانے کے خوف سے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہ آ جائے، ہم پہ انگلی نہ اٹھ جائے کہ یہ تو محمد کے اثر میں آ گیا، یہ تو محمد کے سحر میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پہ کوئی ہماری شان نہ گھٹ جائے. اس خوف نے بھی انہیں مبتلا کر رکھا تھا. یہ اس وجہ سے بھی قدم نہیں بڑھاتے تھے، حق کو جھٹلاتے تھے. بعض دفعہ ہم لوگوں کی لائفز میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے کام کی طرف، حق کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے یا ہمیں کوئی سوشل ایسا فیئر ہوتا ہے، وہ سوشل فیئر ہمیں، یا فیملی کا کوئی فیئر ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی ایسا خوف ہوتا ہے بیک آف دا مائنڈ، ایسا کوئی پریشر ہوتا ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی بات حق کی آئے تو ہر طرح کے سوشل پریشر کو، ہر طرح کے فیملی پریشر کو، ہر طرح کے فیئرز کو اپنے ذہنوں سے جھٹلا کے، جھٹک کے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر یقین کرنا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے. حق کا باقاعدہ طور پر علی الاعلان اعتراف کرنا چاہیے.
جھوٹ کے پیچھے یا غلط بات کے پیچھے یا کسی چیز کے پیچھے جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ بھی لاتی ہو، آپ کو بے چین بھی کرتی ہو، آپ کو یعنی آپ کو سکون بھی نہ لینے دیتی ہو، تو ایسے ڈر اور ایسے خوف کو اپنی طبیعتوں کے اندر سے نکال دینا بہتر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کرنے کے لیے، یہ سٹینڈ لینے کے لیے آپ کو بدتمیزی کرنی پڑے یا آپ کو کسی کے اگینسٹ کھڑے ہو کے بہت زیادہ زبان درازی کرنی پڑے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دل میں کم سے کم اس بات کو حق سمجھ رہے ہیں، جس بات کو، اس بات پر آپ مضموم پکا ارادہ رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اٹل رکھیں کہ میں اس بات پہ قائم ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ چیز سچی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اب چاہے میرے گھر والے مجھے جو بھی کہتے ہوں، میرے محلے والے مجھے جو بھی کہتے ہوں، میرے خاندان والے مجھے جو بھی کہتے ہوں، مجھے کسی کا کوئی سوشل فیئر، کوئی سوشل پریشر نہیں ہے۔ میں حق کی بات کہہ کے رہوں گا، جو حق ہے وہ حق ہے، میں حق کہہ کے رہوں گا، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف صرف اللہ کا رکھیں، خوف صرف اچھی موت کا رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی موت عطا کرے، ایمان پر خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ان باتوں کا خوف رکھیں، آخرت کا خوف رکھیں، اپنی حشر، اپنی قبر کا خوف رکھیں، باقی کسی چیز کا کوئی خوف مت رکھیں۔ یقین کریں خوف کے بت اکثر ہمیں اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں، انہیں آپ توڑ دیجئے، ان سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سرداران ایک دوسرے سے نہ گھبرا رہے ہوتے تو یقیناً قرآن کی طرف لپک رہے تھے۔ کتنا خوبصورت اس میں ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، بعض اوقات انسان کی نفسیات ہے۔ تو ہمیں سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ ہمیں ایسے کسی پریشر میں نہیں آنا جو کسی خوف میں مبتلا کر کے ہمیں حق کی طرف لپکنے سے روکے۔ حق کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لپک کر حق کی طرف جایا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس رات کا معاملہ یوں ہوا کہ جو ان کا جو تیسرا سردار تھا جس کا نام اخنس تھا، اخنس کا جو لقب تھا وہ یعنی اس کی کنیت جو تھی بیسیکلی وہ ابو ثعلبہ تھی۔ تو یہ سب سے پہلے ابو سفیان کے گھر آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اے ابو ثعلبہ، واللہ بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں انہیں میں جانتا ہوں اور ان کا مقصود بھی سمجھتا ہوں، لیکن بعض چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جن کے معنی میں نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے ان کا مقصود معلوم ہے۔ اخنس کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ اس کے بعد اخنس ابو جہل سے استفسار کرنے لگا، اس کے پاس گیا، ابو جہل کی خدمت یعنی ابو جہل سے جا کے ملاقات کی اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا اس کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ اب اس ابو جہل نے، اس ظالم، اس بدبخت آدمی نے جو جواب دیا وہ نہایت عجیب سا تھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے کیا سنانا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا سرداری کے معاملے پر جھگڑا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی ضیافتیں کی، ہم نے بھی ضیافتیں کی، انہوں نے لوگوں کے بوجھ اٹھائے، ہم نے بھی بوجھ اٹھائے، انہوں نے سخاوت کی، ہم نے بھی سخاوت کی، حتیٰ کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہمارا بھی آپس میں سخت مقابلہ جاری تھا کہ اب بنو عبد مناف نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، بھلا ان کی اس بات کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اس نبی پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ اخنس ابو جہل کی بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔ یہ سیرہ ابن اسحاق میں بھی موجود ہے، سیرہ ابن شام میں، دلائل النبویہ بالحقی میں بھی موجود ہے یہ جو واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو اس واقعے سے صاف عیاں ہوتی ہے یہ بات کہ رؤسائے قریش نے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، اور جس کلام کی تلاوت فرماتے ہیں یہ جن و انسان کا کلام ہرگز نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کو قرآن سننے سے روکتے تھے اور نہ سننے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو محض ان کے جاہو حشم نے ہلاک کیا ہوا تھا۔ انہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو لوگ ہماری عزت اور سرداری کے بارے میں کیا کہیں گے، اور ہم دوسرے قبیلے کے فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بھلا کیسے بنا لیں، اس سے تو ہماری شان گھٹ جائے گی اور دوسرے قبیلوں کے سامنے ہماری رسوائی ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے جاہلانہ معاملات تھے۔ انشاءاللہ اس پہ میں آگے آپ سے بات کرتی ہوں، اس پہ میں آپ کے ساتھ مزید آگے فردر ان کی جو بنیادی وجوہات تھیں انشاءاللہ ان پہ بات کروں گی۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل آواز سے قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم فرمائی، اس کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو کفار قریش تھے یہ حسد اور غرور کی وجہ سے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کیا کرتے تھے بلکہ نافرمانی بھی کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکشی میں اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ اللہ کے احکام ماننے کے بجائے کفر و شرک پر اصرار کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ترغیبات سے دعوت اسلام پھیلانے سے
باز نہ رکھا جا سکا نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو قرآن کی کشش اور تاثیر سے محروم کرنے کے لیے شور برپا کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی انہوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول بھی کھول دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں یوں ارشاد فرمایا: اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، تم اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. کفار قریش نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ جب قرآن کریم کی صدائیں جب قرآن کریم پڑھا جائے تو یہ صدائیں لوگوں تک پہنچنے ہی نہ دو. نعوذ باللہ قرآن کو لغو اور باطل سمجھو، اس کا مذاق اڑاؤ، خوب شور و غل کرو، شاید اس طریقے سے ہم غالب آ سکیں. بصورت دیگر یہ ہوگا کہ ہم اگر مناظرہ کریں گے یا ہم کوئی مخاصمت کریں گے یا ہم کوئی اس طرح سے سامنے آ کر اگر ہم کوئی اس کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ان کو پورا یقین تھا کہ اس میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ بت پرستوں نے اپنے پروگرام کے مطابق کیا کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت سننے سے باقاعدہ انکار کیا، اور جہاں پر بھی وہ جب بھی یہ دیکھتے تھے کہ تلاوت شروع ہو گئی ہے، یہ لوگ تتر بتر ہو جاتے تھے. اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت سننے کا خواہش مند ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر سنتا تھا تاکہ کوئی دوسرا کافر اسے دیکھ کر ملامت نہ کرے یا اسے اذیت نہ پہنچائے. کفار کے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا: اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں نہ پست آواز سے، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اتنی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ لوگ منتشر ہو جائیں، نہ ہی اتنی آہستہ آواز سے پڑھیں کہ جو شخص مارے ڈر کے چوری چھپے سننا چاہے وہ سن ہی نہ پائے، کیونکہ شاید اس کے دل میں قرآن کریم کی کوئی بات اتر جائے اور اس سے وہ نفع حاصل کر لے، اس لیے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے تلاوت کی جائے. صحیحین اور مسند احمد میں اس آیت کی شان نزول کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے وقت بلند آواز سے قرأت کرتے تھے تو مشرکین آپ کی تلاوت سنتے تھے. قرآن اس کو یعنی قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ظاہر نازل کرنے والا ہے، اور جو پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے جو موجود ہوتے تھے وہ انہیں بھی گالیاں دیتے تھے، یعنی تلاوت کو بھی برا بھلا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانیاں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور پڑھنے والوں کو بھی گالیاں دیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی اپنی نماز میں بلند آواز سے قرآن کریم نہ پڑھیں، مبادا مشرک سن کر گالیاں دیں. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اس قدر آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی قرآن نہ سن پائیں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یعنی قرأت کی صدا بلندی اور پستی کے درمیان رکھیں، بین بین رکھیں. یہ حکم ہوا. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں بھی، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. پھر یہ کہ قرآن کی یہ جو اشاعت تھی قرآن کریم کے بارے میں، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین فرما رہے تھے، جو کچھ بھی تھا، اس کا بیشتر حصہ جو تھا وہ ظاہر سی بات ہے کہ عربی میں تھا. قرآن کے بارے میں ان کا یہ باطل دعویٰ تھا مشرکین کا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام ہوا کرتا تھا وہاں پہ، جو کہ مروہ پہاڑی کے قریب رہا کرتا تھا. اس کا نام تھا بنو حضرمی. یہ عیسائی غلام تھا اور یہ ایک دکان پر مطلب کام کیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا. مشرکین میں سے حجاج کے جو دونوں بیٹے تھے نا، منبع اور نبیہ، ایک روایت کے مطابق ابن الاسدہ حضلی اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں اس کا بیشتر حصہ انہیں بنو حضرمی کا یہ غلام بتاتا ہے. اس غلام کا نام عیسائی غلام تھا، اس کا نام جبر آتا ہے روایات میں نا. تو یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بنو حضرمی کے غلام جبر سے سیکھا ہے، جو اہل کتاب سے ہے. یہ سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام قصے کہانیاں جو رسول اللہ ہمیں سکھاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس سے سیکھ کر ہمیں بتاتے ہیں. اس کے رد میں اللہ جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، جیسے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی، وہ رومی غلام تھا. ٹھیک ہے، رومی غلام، روم آپ کو پتہ ہے وہاں پہ عیسائی ہی ہوتے تھے، کرسچن ہوتے تھے، رومنس جتنے بھی تھے وہ کرسچنس تھے. تو یوں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی رومی غلام سکھاتا ہے. اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ قرآن تو فصیح عربی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے
ان کے اس دعوے کو بھی غلط ثابت کیا. ان کو باقاعدہ سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. تو یہ ان کے دماغ میں ایک چیز یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جو بھی قرآن سکھا رہے ہیں، یہ تو کسی غلام نے جو ہے اپنا سکھایا ان کو، اور اتنی جامع اور اتنی روشن کتاب ان کے دل پر اثر کر ہی نہیں پا رہی تھی. یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی اجمی شخص نے جو ہے یہ سکھایا، جبکہ ذرہ برابر بھی ان کے اندر عقل ہوتی تو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے. ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک لوہار کو جانتے تھے جس کا نام بلعام تھا اور جس کی زبان اجمی تھی. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بلعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے، جو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی تھی، جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو یعنی یہ کچھ بھی بلا سوچے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمت لگا دیا کرتے تھے، کوئی بھی بہتان کیا کرتے تھے، لگا دیا کرتے تھے. انہیں کوئی شرم، کوئی حیا کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد، کیونکہ ان کے جو معاملات تھے وہ اتنے زیادہ دشمنی میں بڑھ چکے تھے اور اتنے حد سے تجاوز کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلا چیلنج پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی الزام تراشیوں کو رد کیا اور پھر انہیں یہ چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ کوئی بھی اس کو ایجاد کر سکتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اور اس کی جو بینات ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ انسان کی بنائی میں، تو ٹھیک ہے تم بھی اس کے معنی دیکھ کوئی کلام لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اس آیت میں جنہوں ان تمام کو کھلا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سب مل کر بھی اپنے منمانے قسم کے اسباب اختیار کر لو، ذرا اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر کے دکھاؤ اگر تم کر سکتے ہو. ظاہر نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا. ان کے لیے کیا ممکن نہیں تھا، یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے. یہ کسی کے بس کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. آبویسلی یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ زندہ کلام ہے، یہ تو معجزہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کو پروردگار نے سورہ ہود میں یوں ارشاد فرمایا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گڑھ لاؤ اور اللہ کے سوا جنہیں تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم اس کلام الہی جیسا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو چلو پھر 10 صورتیں ہی لے آؤ. تم ساری دنیا کو بھی اپنے ساتھ ملا لو گے تب بھی اس قرآن جیسی کوئی نظیر نہیں لا سکو گے. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا جس کو سورہ یونس میں یوں بیان کیا گیا کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں اور تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے گڑھ لیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو انہیں بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی 10 صورتیں لانے سے تو تم قاصر ہو نا، چلو تم کم از کم ایک ہی صورت لا کر دکھا دو جو قرآن کریم کی صورتوں جیسی ہو. یہ ان کے لیے یکسر ناممکن بات تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے جیسا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ کھلا چیلنج تھا، یہ کھلا چیلنج ہے، اور کفار کی بے بسی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین ہی کا معجزہ ہے، اسی کا کلام ہے. کوئی بھی ذاتی، صفاتی، فعلی اور قولی کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اور مخلوق کے کلام کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تو رائی کے دانے کے برابر بھی مشابہت نہیں ہو سکتی. یہ چیز بالکل محال ہے، ناممکن ہے. سورہ بیسیکلی جو سورہ بقرہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اس کو ارشاد فرمایا ہے. لیکن آبویسلی یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا پس اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ کھلا چیلنج ان کو ملنے کے باوجود بھی، کیونکہ ان کے اندر ایک ضلالت کا پہاڑ تھا جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اپنی جگہ سے سرک نہیں رہا تھا، لہٰذا ان پر وہ چیزیں اثر نہیں کر پا رہی تھیں.
اب میں آپ کے سامنے ایک کردار ہے جس کا نام نضر بن حارث ہے. اسلام دشمنی میں یہ شخص بہت بہت حد سے تجاوز کیا ہوا تھا، نت نت طریقے ایجاد کرتا تھا تاکہ اسلام کی اشاعت و ترویج کو روکا جائے اور مشرکین مکہ جو ہے وہ نئے نئے ہتھ کنڈے تیار کریں اور نئی نئی باتیں اور نئے نئے جو ہے وہ لے کر آئیں، پروپیگنڈاز اور نئی نئی تجاویز پیش کرتا تھا. یہ شخص بیسیکلی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو قریش کے جو شیطان تھے نا، یہ ان میں نہایت شریر قسم کا ایک شیطانی کردار تھا، بہت ہی شیطانی قسم کا کردار تھا. اس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی شیطانی پلان، کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی چیزیں گردش کرتی رہتی تھیں، اور جب اسلام کا ظہور ہوا تو اپنے جہلی عقیدوں پر اڑا رہا، یہ باز نہیں آتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف دیا کرتا تھا، بہت سی اذیتوں سے اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. اور پھر یہ ہوا کہ غزوہ بدر میں اس کو جو ہے اس کو قتل کیا تھا، اس کا قتل ہوا تھا. یہ غزوہ بدر میں شامل تھا اور وہاں پہ قریش کا علم بردار تھا، اس کے ہاتھ میں قریش کا علم تھا. یہ شخص اتنا یعنی فعال تھا اور یہ اتنا آگے آگے ہوتا تھا ہر طرح کی یعنی خباثت میں. تو غزوہ بدر میں اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کیا گیا اور پھر اسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا. تو میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے اذیتیں دینا چاہییں. یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ بہت جانا مانا بڑا صاحب ثروت قسم کا انسان تھا، اور پھر بہت نا اسمارٹ قسم کا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اور نئی نئی باتیں اور نئے نئے پلانز ان کے ذہنوں میں بہت تیزی کے ساتھ اسٹیمولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے ایک شخص تھا. اس نے قریش کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ تم پہ نا عجیب قسم کی ایک افتاد آ گئی ہے اور تم لوگ اس سے نمٹ نہیں پاؤ گے. مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ سب مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. ذرا غور کرو، اللہ کی قسم تم بڑی زبردست پریشانی کا شکار ہو چکے ہو اور اس میں کوئی معقول حل تم کو ڈھونڈنا چاہیے. تو قریش اس کی بات کو سراہتے تھے، کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، نضر بن حارث تو بہت سمارٹ آدمی ہے اور یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس نے کیا کیا کہ یہ ہیرا چلا گیا. یہ نا اکثر مکہ سے باہر جایا کرتا تھا، یہ انٹرنیشنل ٹریولنگ وغیرہ کیا کرتا تھا. اب ہیرا آپ کو پتہ ہے کہ عراق کا علاقہ، اور عراق پہ اس وقت آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فارس کی حکومت تھی. تو یہ وہاں پر جب یہ گیا تو اس نے وہاں پہ یہود و نصارہ کی مخلوط معاشرت دیکھی، ان کی کتب کا جائزہ لیا، بادشاہوں کے واقعات، رستم کے، اسفندیار کے قصے سیکھے. اب اس نے کھلی گمراہی پھیلانے کا ایک نرالا طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے اور جس جگہ بھی بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں بتاتے اور نافرمانی کی پاداش میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتے تھے، تو یہ کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وہیں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم محمد کی باتیں میری باتوں سے بہتر نہیں. اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں کے، رستم کے، اسفندیار کے قصے کہانیاں سناتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے. اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نازل فرمائی تھی، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لی، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو اگلے لوگوں کی ہی داستانیں ہیں. یعنی یہ آیت اور اس کی ہم معنی مزید 7 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نضر بن حارث کے بارے میں نازل فرمائی ہیں. اللہ اکبر. یہ شخص سرکشی میں، کفر میں، اناد میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا. اس کے جو باطل نظریے تھے اور باطل دعوے تھے نا، وہ بہت بہت بڑھے ہوئے تھے. یہ بہت ملعون قسم کا انسان تھا. یہ بلاد فارس گیا، وہاں سے جا کر اس نے یہ فتنہ پروری کا اس نے یہ پورا ایک ارادہ، پورا ایک پلان تیار کیا. اور یہ شخص جو ہے یہ اس طرح سے آ کے یہاں لوگوں کے اندر الٹی سیدھی بد ذہنی اور بد نظمی پیدا کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یوں جھٹلایا کرتا تھا کہ یہ تو پچھلوں کے، اگلوں کے، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور ان کی داستانیں. پھر دوسرا اس نے حربہ کیا استعمال کیا تھا کہ یہ وہاں سے کچھ رقاصائیں خرید کر لایا. یہ باقاعدہ وہاں سے خرید کر لایا. اس نے وہاں سے کچھ موسیقی کے انسٹرومنٹس خریدے، اور جو اہل مکہ تھے نا، یہ سیدھی سادھی عربی موسیقی جانتے تھے. انہیں زیادہ ان پیچیدہ قسم کے گیت، موسیقیاں اور ان گانے بجانے اور گانے سنانے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں تھا. یہ بیسیکلی نا یعنی
پڑھنے لکھنے کے شوقین لوگ تھے، حالانکہ گنتی چنتی کے بالکل چیدہ چیدہ انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے ان میں، لیکن کیونکہ بچہ ان کے پاس شاعر تھا، ان کی زبان بہت فصیح تھی، بہت بلیغ تھی، تو اپنی زبان کی وجہ سے وہ لوگ بہت بہترین قسم کے ادیب تھے، شعراء تھے، اور بہت ان کو ان چیزوں کا شغف تھا۔ لیکن موسیقی جو تھی نا وہ بہت سیدھی سادی جانا کرتے تھے، یہ وہاں سے نئے نئے انسٹرومنٹس لے کر آیا، اور لہو و لعب میں مشغول کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ رقاصائیں بھی خریدی۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ سورہ لقمان کی آیت نازل فرمائی، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ یعنی دین سے لوگوں کو گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ نضر بن حارث کا یہ کام تھا، یہ حرکتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نضر بن حارث کے بہت سے ایسے خصائل رذیلہ ہیں جس کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کروں گی، کہ کہیں اس کا دوبارہ بھی ذکر آیا تو ڈیفینیٹلی میں پھر آپ کے ساتھ اس کا ذکر کروں گی۔ پھر ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے دل میں یہ خیال تھا، ولید بن مغیرہ میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ ایک سردار تھا، بہت زیرک آدمی تھا۔ یہ قرآن مجید کی جو اعجاز تھا، اس کی جو اثر انگیزی تھی نا، اس کی جو دلکشی تھی، اس کو دیکھ کر اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ یہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہو سکتا ہے، یہ تو اتنا بڑا کلام ہے، اتنا پرکشش، اتنا جاذبیت والا کلام ہے۔ اس کو اپنی شکست خوردگی محسوس ہوتی تھی، یہ اس کی حقانیت کا انکار اس لیے کیا کرتا تھا کہ یہ عبداللہ کے اس مسکین پہ کس طرح، عبداللہ کے اس یتیم پہ کس طرح نازل ہوا، یہ تو کسی سردار کا حق تھا، ہم جیسے شرف والے مجد والے سردار اس کے زیادہ حقدار تھے، یہ تو یا مجھ پر نازل ہونا چاہیے تھا یا پھر یہ ابو مسعود سقفی پہ نازل ہونا چاہیے تھا جو کہ طائف کا سردار تھا۔ تو یہ اس کا بہت اس کے دل کے اندر ایک بہت حیرت تھی، حسرت تھی اس کے دل کے اندر کہ یہ اتنا اونچا کلام یہ تو کسی سردار کی شایان شان تھا، تو یہ ہم کسی محترم قبیلے پہ نازل ہونا چاہیے تھا، جیسے محترم قبیلے قریش کا میں سردار ہوں، طائف میں بھی ایک بہت اونچے نام والا ایک ابو مسعود سقفی موجود ہے جو ثقیف قبیلے کا بیسیکلی فرما رواں تھا۔ تو اس طرح سے یہ اپنی جگہ اس کے دماغ کے اندر یہ خرافات بھی گھما کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں اس بات کے بارے میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے، اور ہم ہی نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ان کے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیالات تھے، یہ ان کا موقف ہوا کرتا تھا، اس قسم کی فضول خرافات ان کے ذہنوں میں چلتی تھیں۔ پھر قرآن کریم کی بے ادبی کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔ کفار قریش کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمارے باطل افکار و عقائد کے نقائص لوگوں کے سامنے اس طرح برملا واضح ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو کس طرح روکا جائے، کیا کیا جائے ایسا۔ تو قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ مسلمان بتوں کو بڑے طعنے دیتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مذمت میں بہت سی آیات نازل ہو چکی تھیں، تو مسلمانوں کو تو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ بت جھوٹے ہیں، یہ بت باطل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چنانچہ رؤسائے قریش میں سے ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور اسود بن عبد یغوث اس مسئلے کا حل سوچنے کے لیے تینوں اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے سر جوڑا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں پر طعن و تشنی سے باز نہیں آتے تو پھر ہم بھی اس کے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اس پر ابو جہل بولا یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، لہٰذا انہوں نے اب یہ پلان کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کی تائید کی کہ اب ہم یہی کریں گے، اب ہم بے ادبی کریں گے، وہ ہمارے معبودوں کی بے ادبی کریں گے تو ٹھیک ہے ہم بھی اس کے معبود کی بے ادبی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا اور تم انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اس آیت کے نزول پر تمام مسلمان معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے رک گئے تاکہ کفار و مشرکین جوابی طور پر اپنی جہالت کے باعث اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں بے ادبی نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، سوشل میڈیا پہ یہ بدتمیزی، بلکہ طوفان بدتمیزی کہنا چاہیے، یہ بہت زیادہ نمایاں ہے۔ لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی کے بھی عقیدے پر، کسی کے بھی نظریے پر جو جی چاہتا ہے بول دیتے ہیں، جو جی چاہتا ہے لکھ دیتے ہیں۔
سامنے والا اگر آپ کے نظریے سے کلیش کرتا ہے، سامنے والا آپ کے عقیدے سے کلیش کرتا ہے، وہ آپ کے عقیدے، آپ کے نظریے کو، آپ کے دین کو، جس دین کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے بارے میں الٹی سیدھی زبان درازی کرتا ہے، اور پھر ایک بدتمیزی کا ایک جواب در جواب، جواب در جواب، بحث در بحث، ایک لمبی بدتمیزی اور ایک لمبی ایک نیچ قسم کی کنورسیشن کا ایک ایسا چیپٹر کھلتا ہے، ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جس کو بند کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ بات کریں مدلل طریقے سے کریں، حکمت سے کریں، اور اس سے کریں جس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس کا کوئی ذہنی سطح، مینٹل لیول بیلنس ہے، جو سامنے والا آپ کو لگے کہ وہ ہیلدی اپروچ کا مالک ہے، اس کے سامنے اپنی بات کریں، لیکن مدلل طریقے سے کریں، حکمت کے ساتھ کریں۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کے سامنے اپنے علم کی، اپنی سمجھ کی، اپنی فہم فراست کی یعنی بارشیں کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے کھل کر ہر ایک کو بولنا کہ دیکھو یہ غلط ہے، دیکھو یہ صحیح ہے، دیکھو وہ یوں ہے، دیکھو وہ۔ ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہر موقع ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اوائڈ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بحث نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی جب آپ کو پتہ ہی نہیں سامنے والے کا مینٹل کیلیبر کیسا ہے، وہ اس وقت کس موڈ میں بیٹھا ہے، وہ اس وقت کس ذہنی سطح کا انسان ہے جس سے آپ مخاطب ہیں، تو اوائڈ کریں۔ ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے فضول بات چیت کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی کے بھی گاڈ کو، گاڈس کو، جس کو بھی وہ مان رہے ہیں، جس کو بھی وہ پوج رہے ہیں، جس کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، آپ بلا وجہ زبان درازی نہ کریں۔ لا محالہ وہ آپ کے سچے، آپ کے حق خدا کے بارے میں، آپ کے اللہ کے بارے میں، آپ کے معبود کے بارے میں بھی زبان درازی کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بدتمیزی کا ایک لمبا چوڑا سمندر ہے جو بہنا شروع ہو جائے گا، پھر ہر کوئی اس میں آئے گا، جو نہیں بھی چاہے گا وہ بھی اس میں آئے گا۔ کچھ لوگ ہنسیں گے، کچھ لوگ اس بات کو اور ہوا دیں گے، اور بدتمیزی، جہالت، ضلالت یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ سوشل میڈیا میں ہر دوسرا بندہ فلاسفر ہے، ہر دوسرا بندہ اسکالر ہے، ہر دوسرا بندہ وہاں پہ اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بند کریں ان ساری چیزوں کو، یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی پرائیویٹ گیدرنگس میں بھی ان چیزوں کو، بحث کرنے کو اور فضول باتوں کو اوائڈ کریں۔ ہر ایک کا نظریہ اپنا ہے، ہر ایک کا عقیدہ اپنا ہے، عقیدوں پہ، نظریات پہ کم سے کم گفتگو کریں، اپنی بات کریں، مدلل انداز میں کریں، حکمت کے ساتھ کریں، اینڈ دیٹس اٹ۔ انڈوز نہ کریں اپنی باتوں کو۔ اس کے بعد اس سے مزید آگے یہ کہ سودے بازی کی پیشکش کی گئی۔ آپ کے سامنے میں نے کئی مرتبہ یہ باتیں پچھلے لیکچرز میں بھی کی ہیں کہ مشرکین مکہ نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے دستبردار کرنے کی کوششیں کیں، اس کے لیے انہوں نے بہت سی ان کو پیشکش وغیرہ بھی کیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی یعنی قبول نہیں فرمایا، اور ان کو بالکل ان کی کوششوں میں بالکل ناکام کر دیا، نامراد کر دیا۔ اپنی ثابت قدمی سے، اپنے مضبوط ارادوں سے ان کی ساری امیدوں کو آہستہ 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 دم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایکسکیوز می۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا، یہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھتا تھا، قرآن حکیم کی تلاوت بھی سنتا تھا، لیکن اس کی تصدیق نہیں کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، نماز بھی ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ یعنی یہ جسارت کرتا تھا کہ نماز پڑھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط حرکت کو اس طرح سے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا کہ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا، اور بار بار روکتا تھا، یہ ہمیشہ روکتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور دیکھتے ہی بولا کہ اے محمد، کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اسے ڈانٹا اور یعنی غصہ کیا اس کے اوپر، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے نقل فرمایا۔ اس پر ابو جہل بولا، اے محمد، مجھے دھمکی دیتے ہو؟ کیا
تم اور تمہارا الہ دونوں تم اور تمہارا الہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کے مابین چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں. میری محفل سب سے بڑی ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی جو کہ سورہ علق میں ہے کہ چنانچہ اسے چاہیے اپنی مجلس والوں کو بلائے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیسیکلی ابو جہل کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی تھیں، یہ جو آیات نازل ہوئی تھیں. تو یہ اسی قسم کے تھے. انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی اور ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتھا بندی کرنے کی کوشش کی. قریش افہام و تفہیم سے اسلام کی تحریک ختم کرانے میں ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے سودے بازی شروع کر دی. اب یہ لوگ اسلام اور جاہلیت کو ملا جلا کر ایک مشترکہ دین، درمیانی رستہ ڈھونڈنے کی طرف کوششیں کرنے لگے. ان کا موقف یہ تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اپنی بعض باتیں ہم مشرکین منوا لیں گے اور کچھ باتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں گے. یعنی ہم اپنی کچھ باتیں چھوڑ دیں گے، کچھ باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہو جائیں. اس بارے میں قرآن کریم میں سورۃ القلم میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑھیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے کہ اکابر قریش اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور آس بن وائل سہمی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے اے محمد آؤ، جسے آپ پوجتے ہیں اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں آپ بھی اس کی پوجا کریں. اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے. اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس کی نوازشات کے حقدار ٹھہریں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر نکلا تو تم اس کی نوازشات کے مستحق ٹھہرو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا معاذ اللہ، میں اپنے رب کی طرف سے صحیح رہنمائی کا منتظر ہوں. اس پر پھر یہ سورہ کافرون نازل ہوئی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس میں سراسر آپ کی ہی بھلائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تجویز ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ایک سال آپ لات و عزیٰ کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاسد پیشکش کو رد فرمایا اور یوں فرمایا کہ معاذ اللہ، میں اپنے رب کے فیصلے کا منتظر ہوں. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ زمر میں آئی ہے کہ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں یعنی نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. تو یہ انہوں نے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرنے کی ناکام کوشش کی اور اللہ پاک نے انہیں اس میں بھی نامرادی اور ناکامی کا سامنا کروایا. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کے لیے بھی بہت کوششیں کیں. انہوں نے ایسی کوششیں کیں کہ جس میں نہایت ابلیسی ہتھ کنڈے تھے جو یہ استعمال کر رہے تھے. انہوں نے دین حق کی مذمت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا. یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اپنے ہی خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے قطع تعلق کر لیں. ان کو استہزاء بھی کیا، ان کے ساتھ بد کلامی بھی کی، ان کو ظلم و زیادتی، اذیت و تشدد کے ہولناک ترین حربے ان کے اوپر آزمائے. لیکن سارے فتنوں کے باوجود بھی مسلمانوں کو جب انہوں نے پائے استقلال کے ساتھ دیکھا کہ اس میں تو کوئی لغزش نہیں آتی، تو اب ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں. تو سب سے پہلے عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیشکش کی جو میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ٹاپک میں بھی ڈسکس کی ہیں کہ آپ اشاعت دین کے کام سے باز آ جائیں، ہم آپ کو یہ پیش کریں گے، آپ کی ہم شادی کروا دیں گے، آپ کو سرداری دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے انہوں نے جو سارے متبادل طریقے انہوں نے سوچے تھے فلاپ ہوئے تھے، کسی میں بھی یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے راستے میں کہیں رکاوٹ پیش ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ
یوں کیجئے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک جو رؤسائے قریش تھے نا، یہ ان کا یہ اجتماع جو تھا خانہ کعبہ کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد ہوا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ تمام سردار کعبہ کے قریب اکٹھے ہو گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، آج ان سے فیصلہ کن بات کر لو اور ان کا جو عذر ہے ہمیشہ کے لیے دور کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا اور آپ کی قوم کے سردار آپ سے بات چیت کرنے کے لیے جمع ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ شاید قوم کا ذہن بدل گیا اور یہ لوگ اسلام کے قریب آ گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا پیغام پاتے فوراً تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی بڑی طلب اور تڑپ بھی تھی، ظاہری بات ہے کہ قوم جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، ہدایت پر آ جائے۔ قوم کا کسی طرح کا نقصان یا کسی بھی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہونا ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت کے لیے بہت مشکل چیز تھی، ان پر نہایت شاق گزرتا تھا۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کے روبرو تشریف فرما ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہے کہ اے محمد، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج تم سے حتمی بات کر لیں۔ ہم نے آج تک کسی عربی نوجوان کو نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم کو تباہی میں اس طرح مبتلا کر دیا ہو جس طرح تم نے اپنی قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ تم نے ہمارے اسلاف کو گالیاں دیں، ہمارے دین میں عیب جوئی کی، ہمارے بتوں کو برا کہا، ہمیں بے وقوف ٹھہرایا اور ہمارے اتحاد میں تفریق ڈالی۔ بھلا کون سی قباحت باقی ہے جو تم نے ہمارے مابین پیدا نہیں کی؟ اے محمد سچ سچ بتاؤ، اگر اس ڈھونگ سے تمہارا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم چندہ کر کے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم شرف و منزلت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں ابھی اپنا بادشاہ بنانے پر تیار ہیں۔ اگر تم کسی جن یا پری کا سایہ پڑ گیا ہے تم پر جس سے تمہیں پریشان کر دیا ہے تو ہم اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور تمہارا علاج کرا دیتے ہیں حتیٰ کہ تم تندرست ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو مجھے اس میں سے کچھ بھی مطلوب نہیں۔ میں جو کچھ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اس کا مقصد تمہارے مال لینا، تم میں شرف و فضیلت حاصل کرنا یا تمہارا بادشاہ بن جانا ہرگز نہیں۔ ہاں، مجھے اللہ جل جلالہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم میں سے اس پر ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سناؤں اور انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراؤں۔ یقیناً میں نے اپنے رب کے پیغامات تم لوگوں تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری ہر طرح کی بھلائی اور خیر خواہی کر دی ہے۔ اگر تم مجھ سے وہ بات قبول کر لو گے جو میں تمہارے پاس لاؤں تو یقیناً دنیا و آخرت میں خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے، اور اگر تم میری دعوت رد کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے صبر کروں گا یہاں تک کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ یہ ارشادات سن کر قریش کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری تجویز کو قبول نہیں کر رہے تو پھر ہم اس انداز سے اس معاملے پر اس انداز سے غور کیجئے کہ ہمارا علاقہ تمام علاقوں سے زیادہ تنگ ہے اور سب سے زیادہ ہمارے یہاں پانی کی کمی ہے۔ ضروریات زندگی کی جس قدر قلت ہمیں لاحق ہے اتنی تو کسی کو بھی نہیں ہے، لہٰذا اب جس رب نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اور جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس سے دعا کیجئے کہ وہ ان پہاڑوں کو ہمارے پاس سے ہٹا کر دور کر دے، اور ان پہاڑوں نے جو ہمارے شہر کو تنگ کر دیا ہے اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے شہر کے نشیب و فراز ختم کر کے اسے ہموار اور کشادہ کر دے۔ جس طرح شام اور عراق میں دریا بہہ رہے ہیں اس طرح ہمارے لیے بھی دریا بہا دے، ہمارے مرے ہوئے آباء و اجداد کو زندہ کر دے۔ ان میں سے قصی بن کلاب کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ راست گو اور سچا انسان تھا۔ پھر ہم اس سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے۔ اگر آپ نے ہمارا مطالبہ کر دیا پورا تو ہمارے بزرگوں نے بھی آپ کی تصدیق کر دی، لہٰذا ہم جان لیں گے کہ آپ سچے ہیں اور ہم آپ کو مان لیں گے اور اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بھی جان جائیں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ روایت یہ بیسیکلی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور ایک روایت کے مطابق قریش کہنے لگے کہ ہمیں شام، یمن یا ہیرا لانے اور لے جانے کا ایسا بندوبست کر دیجئے کہ ہم ایک ہی رات میں وہاں آ جا سکیں، کیونکہ آپ کا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہے کہ آپ آ جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات پر آیت کریمہ نازل فرمائی، اور سورہ رعد میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، اور اگر بلا شبہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین قطع کی جاتی یا اس سے مردے بلوا لیے جاتے تب بھی کفار ایمان نہ لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر ذرا سرائی سن کر فرمایا،
اللہ جل جلالہ نے مجھے ان کاموں کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، میں تو اس کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور اگر تم اسے مسترد کر دو تو پھر بھی میں حکم الہی کے لیے صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ العظیم، لاکھوں کروڑوں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثبات قدمی پر، آپ کے استقلال اور آپ کی استقامت پر۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سن کر بھلا کفار قریش کس طرح بیٹھ سکتے تھے وہاں پر؟ انہیں کوئی محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمارے بارے میں، یہ ہماری کوئی کسی بات کو سنیں گے، کوئی بات سمجھیں گے؟ الٹی سیدھی باتیں مزید نکالنی شروع کر دیں، الٹی سیدھی مزید آگے جو ہیں وہ مانگیں لے کر آنے لگے کہ کوئی فرشتہ مقرر کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کر لیں گے، یا آپ یہ کہیے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے صحراؤں میں باغات لہلہا دے، محلات تعمیر کر دے، آپ کے لیے زر و وسیم کے خزانوں کے ڈھیر لگا دے اور آپ کو موجودہ افلاس اور تنگ دستی سے نجات مل جائے، آپ قصبے معاش کی تکلیف سے بچ جائیں۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے ہماری طرح آپ بھی بازاروں منڈیوں میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے دعوے کے مطابق اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مطالبات پورے کر کے ہمیں دکھا دیجئے، پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کسی طور بھی وہ اپنے ان مطالبات سے باز نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ ان کی ان خرافات کو سنا اور یہ ارشاد فرمایا، میں یہ کام کرنے والا نہیں، میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ اپنے پروردگار سے ان چیزوں کا سوال کروں، نہ میں تمہارے ایسے مطالبات پورے کرانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ مجھے تو اللہ جل جلالہ نے ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں دینے والا اور کفر کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جو دین میں لایا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو دنیا اور آخرت میں خوش رہو گے، اسے اگر مسترد کر دو گے تو میں اللہ کے حکم کے لیے صبر کروں گا تاکہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما دے۔ قریش نے یہاں تک پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے ہی برسا دے جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر وہ ذات عالی تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہے تو اس کے ہاں کوئی دیر نہیں۔ مشرکین کے ان مطالبات کا قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی مندرجہ ذیل آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً یہ سارے مطالبات ایک جگہ یکجا کر دیے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں 90 سے لے کے 93 تک، یعنی 90 سے 93 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس باغ کے درمیان جا بجا نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لیا، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، ہم تیرے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہ لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی فرمائشیں، اس قسم کی باتیں، یہ ان کا ایک وتیرہ تھا۔ جاہلانہ تکرار تھی ان کی، انہیں کئی مرتبہ ان باتوں کا جواب بھی دیا جا چکا، انہیں کئی مرتبہ یہ باتیں بتائی بھی جا چکی، مگر ان کے ذہنوں سے یہ چیزیں جاتی نہیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قریش ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے، اگر یہ پہاڑ سونے کا بن گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے تو بنا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے لازماً ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی کو نہیں دیا گیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں رحمت اور توبہ کے دروازے ہی کا طلبگار ہوں۔ مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے، المستدرک الحاکم میں بھی اس کا ذکر ہے، سیرہ نبویہ ابن کثیر کی جو سیرت النبویہ اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ ان کے دعوے تھے، یہ ان کے تقاضے تھے، یہ ان کے مطالبات تھے، اس کے باوجود بھی ظاہر ہے جن کے دل ایمان نہیں لانے تھے ان کے دل ایمان نہیں لے کر آئے۔ مزید یہ کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ظاہر کیا جائے یا ان کے اس دین کو رکاوٹ بن کر روکا جائے، کیا جائے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط
پلان کرنے لگے اور انہوں نے کوشش کی کہ کیا کیا جائے، تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، خاص طور پہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں مدینہ منورہ گئے احبار یہود کے پاس، اور وہ جو سورہ کہف نازل کرنے کے لیے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورہ کہف کے نزول کے جو واقعے میں جو ہوا تھا، وہ والا منظر میں آپ کے سامنے وہ سچویشن تھوڑی سی ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ احبار یہود کے پاس گئے، ان سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہونے کا، ان کی صفات بتائیں، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ اہل توریت ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، جو بھی آپ ہمیں بتائیں گے اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم سچ یا جھوٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو علماء یہود نے اپنی کتاب کے علم کی روشنی میں کہا کہ اے اہل مکہ، تم ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے صحیح سوالات کے صحیح جوابات دے دیے تو یقیناً مان لینا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ان سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکیں تو لا محالہ جھوٹے ہیں، اور اس کے بعد تم جو چاہو فیصلہ کر لینا۔ ایک ان سے یہ پوچھو کہ وہ نوجوان کون تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں دریافت کرنا کہ وہ کون تھے جو قرون اولیٰ میں ظلم سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے دور نکل گئے تھے، ان کی سرگزشت بڑی عجیب ہے، ان کے بارے میں پوچھنا۔ ایک ان سے یہ پوچھنا کہ وہ شخص کون تھے، یعنی سیدنا ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھنا، اس شخص نے جس نے کہ تمام مشرقی اور مغربی ممالک زیر نگین کر لیے تھے، اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ وہ کون تھا اور اس کا کیا حشر ہوا۔ تیسرا سوال روح کے بارے میں کرنا کہ یہ کیا چیز ہے، اگر انہوں نے تینوں سوالات کا جواب صحیح طریقے سے دے دیا تو ان کی اتباع کرو، کیونکہ بلا شبہ وہ نبی برحق ہیں، اور اگر انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ نہ دے سکے، تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹے ہیں، پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تم آزاد ہو۔ یہ سن کر نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط مکہ واپس لوٹ آئے، انہوں نے قریش کی جماعت کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ ہمیں علماء یہود یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کن باتیں ہم پوچھیں گے۔ قریش نے یہ تمام سوالات جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر ان کے سامنے رکھے اور ان سے اس کا جواب طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ میں ان سوالات کا جواب کل دوں گا۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور قریش آپ سے وعدہ لے کر واپس چلے گئے۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن تک وحی کا سلسلہ آنا بند ہو گیا، جبریل امین علیہ السلام تشریف نہ لائے، تو قریش مکہ نے اور دوسرے لوگوں نے جواب نہ پا کر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 1 دن کا وعدہ لیا تھا، اور آج 15 دن گزر گئے ہیں، انہوں نے ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیا، اور نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یقیناً پھر کچھ گڑبڑ ہے جو ان کو یہ جواب نہیں پتہ چلے جو کہ احبار یہود نے بتائے ہیں، وہ تو اوتھینٹک ہیں، وہ اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان کے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ انشاءاللہ کا جو مقصد تھا، انشاءاللہ کی جو بنیادی ضرورت تھی، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ جب بھی آنے والے وقت کے لیے کوئی پلاننگ کریں، کوئی کلمہ منہ سے نکالیں، تو اس کو اللہ کی انشاء کے ساتھ ضرور منسوب کریں۔ کوئی کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کوئی کام ہم اپنی ارادے سے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ کا حکم، اللہ کی منشا اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنا ہے، ہر آنے والے وقت کے لیے، ہر کرنے والے عمل کے لیے، ہر چاہنے والے مقصد کے لیے انشاءاللہ از مسٹ۔ یہ ہماری روٹین کا، ہماری زندگیوں میں حصہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ قریش تو اس بات سے ناواقف تھے، لہٰذا انہوں نے نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس تھا، وہ بہت غمگین تھے، ان کی طبیعت پر یہ چیز بہت گراں گزر رہی تھی۔ 15 دن کے بعد جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے ساتھ 70,000 نورانی فرشتوں کو لے کر آئے، اور سورہ کہف نازل ہوئی، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے۔ صرف روح کے متعلق جو ان کا سوال تھا اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور یوں فرمایا کہ اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں احبار یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے گئے تھے اور پھر وہ مدینہ منورہ ہو گیا تھا، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہود پہلے سے ہی رہتے تھے، پہلے سے ہی موجود تھے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ آیت آپ کی امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا یہ خطاب ہمارے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خطاب سب کے لیے، یعنی یہود کو یہ اس چیز کی غلط فہمی تھی کہ شاید ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہم بہت سمارٹ ہیں، ہمارے پاس توریت ہے، سب کچھ ہے،
لہٰذا یہ جو قلیل علم کے بارے میں بات کی گئی یہ ہمارے لیے نہیں کہی گئی ہے، یقیناً امت محمدی کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خطاب سب کے لیے، یعنی تم بھی اسی میں شامل ہو، زیادہ ذہین و فتین مت بنو، تم بھی وہی چیز ہو، تم بھی اتنے ہی لیول پر ہو، تمہاری عقل تمہاری سمجھ بھی وہیں تک ہے جہاں تک اللہ نے چاہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا توریت بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کم ہے، ہاں اگر تم تحریف نہ کرو تو تمہارے لیے اس کا علم بھی کافی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو سورہ لقمان میں ہے کہ وَلَوْ أَن مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ نَفِضَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کر دیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے روبرو دین اسلام نہایت وضاحت سے پیش کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہجرت حبشہ سے پہلے کیونکہ سورہ کہف نازل ہوئی تھی تو جہاں یہ واقعہ دوبارہ ذکر کرنا ہوگا میں آپ کے ساتھ دوبارہ اس کو ذکر کروں گی۔ ابھی میں آپ کو صرف کفار کی طرف سے اٹھنے والے سوالات اور بہت سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کے دماغوں میں جو سوالات گھوم رہے ہوتے تھے اور جو چیلنجز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے میں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں۔ پھر سرداران قریش کا ایک اور سورہ کہف میں ہی ذکر ملتا ہے کہ ان کا ایک حقارت آمیز تبصرہ بھی تھا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسکین اور غربا جو صحابہ تھے ان میں جو خاص طور پہ جن کا ذکر آتا ہے وہ بیسیکلی سیدنا صہیب، سیدنا بلال، سیدنا عمار، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غریب اور کمزور نادار مومن ساتھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ تو کیا ہوا کہ یہ جو میں آپ کے سامنے یہ جو رکھ رہی ہوں یہ بیسیکلی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کتاب الزہد ابن ماجہ کی جو کتاب الزہد ہے اس میں ایک باب ہے غرباء و مساکین کے بارے میں، اس سے یہ حدیث ہے، اس سے یہ روایت ہے سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ اتنے میں جو 2 سردار تھے، یہ اقرا بن حابس تمیمی اور یہ جو عینہ بن حسن فزاری، یہ دونوں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ان سے ہٹ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں تو وہ ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، یعنی ان کو اپنی شان گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے وحی کی اور یہ آیات سنائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یوں ذکر فرمایا کہ اور ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اقرا بن حابس اور عینہ بن حسن یہ دونوں جو تھے، یہ دونوں حضرات جو تھے یہ اس وقت غیر مسلم تھے، بعد میں یہ ایمان لے آئے تھے لیکن اس وقت یہ غیر مسلم تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک شرط رکھ دی تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جب آپ فارغ ہو جائیں گے پھر آپ ان کے ساتھ تشریف لے جایا کیجیے گا، بیٹھا کیجیے گا، لیکن ہمیں ان سے علیحدہ ہی ڈیل کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا سورہ انعام میں، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور پھر فرمایا اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے ذمے لازم کر لیا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اتنا حتیٰ کہ ہم نے اپنے گھٹنوں سے یعنی آپ کے گھٹنوں سے، مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے۔ پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خاصی دیر تک بیٹھے رہتے، پھر جب آپ اٹھنا چاہتے تو تشریف لے جاتے اور ہمیں بدستور بیٹھا رہنے دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کو سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نظریں انہیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف نہ جائیں، ان سرداروں کے ساتھ نہ بیٹھیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور آپ اپنے
اور آپ اس شخص یعنی آئینہ اور اقرا کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد اعتدال سے بڑھا ہوا ہے یا ہٹا ہوا ہے، ایسا شخص ہلاکت کا باعث ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور معاملات تھے جن کو میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ یہ دشمنان اسلام شدید ترین مخالفت کس طریقے سے کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کا حکم آتا تھا۔ جب بھی کوئی علام و مصائب آتے تھے آپ کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے وہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کرتے تھے کہ آپ صبر کیجئے، آپ حوصلے سے رہیے۔ یہ لوگ اللہ کے دین کے دشمن تھے، یہ بہت اذیتوں سے گزارتے تھے مسلمانوں کو، مسکینوں کو، لیکن وہ انشاءاللہ ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے بعد میں لاؤں گی۔ پہلے میں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے میں ان کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گی کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہوتی تھی اور اس قسم کی بدتمیزیاں کرنی ہوتی تھیں تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ حقارت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگشت نمائی کر کے کہتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اسود بن عبد یغوث بھی انہی ظالم لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ کہتا تھا اے محمد کیا آج تمہیں آسمان سے مخاطب نہیں کیا گیا؟ استغفر اللہ العظیم۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں یہ ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگی کرتے لوٹتے، اور جب وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے تھے بلا شبہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جس جگہ پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا یہ لوگ ہنستے تھے، یہ شیطان کہہ کر، تلمیذ شیطان کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے جو جگہ ہوتی تھی وہاں پر یہ تشریف، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، یہ مشرکین پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس جگہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور معاذ اللہ اس قسم کی بکواس کیا کرتے تھے، اپنے منہ سے اس قسم کی خرافات نکالا کرتے تھے کہ یہ تو تلمیذ شیطان، تلمیذ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، کہ یہ تو تلمیذ شیطان ہیں، یہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، پھر ہنستے تھے آپ پر، آنکھیں مٹکاتے تھے، اشارے کرتے تھے، حقارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ انگشت اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس قسم کی ان کی حرکتیں ہوا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مخالفین نے آپ کے خلاف جو معاندانہ کوششیں کی وہ اتنی اذیت ناک تھیں کہ اگر کسی اور کے خلاف کی جاتی تو کبھی کا میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے اور ان کی سب تدبیریں اللہ کی نظر میں ہیں، اور ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ اللہ کو اس بات کا بہت اچھی طرح احساس تھا۔ ایک موقع پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ جل شانہ کے رستے میں جتنا مجھے خوف زدہ کیا گیا کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ مجھ پر مسلسل 30 دن اور راتیں ایسی مجھ پر 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزریں کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا بھی نہیں تھا جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جسے بلال اپنی بغل میں چھپا سکتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، تینوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کے مصائب نے گھیرا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوصلہ تھا، یہ آپ ہی کا صبر و سکون تھا جسے آپ نے نہایت وقار کے ساتھ برداشت کیا، صبر کیا، مصائب و آلام پہ ثبات قدمی کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے مستحق ٹھہرے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عالی مرتبے پر فائز ہوئے اور محبوب الہی کا آپ کو ٹائٹل حاصل ہوا۔ آپ حبیب خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب ہیں۔ جو مقام و مرتبہ آپ کو عطا ہوا وہ اور دوسرے کسی نبی محترم کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصعب بن سعد نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ای الناس اشد بلاء، وہ کون ہیں جو سب سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے والے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، پھر ان کے مثل قدم بقدم چلنے والے، پھر ان کے مانند آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کا دین قوی ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسے اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ وہ آزمائش بندے پر طاری رہتی ہے یہاں تک کہ اسے اس طرح چھوڑ دیتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مشکلوں سے محفوظ رکھے، پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب پر نرمی کا معاملہ فرمائے، لیکن کبھی اگر ہم پہ کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی آزمائش، کسی بھی امتحان اور کسی بھی طرح کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں ان سے بڑھ کر نہیں ہوگا، ان سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑوسیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفاقیاں کیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے رخ انور پر مٹی پھینکنے کی جسارت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، عتیبہ نے کتنی گستاخی کی، اس کا انجام بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ جمیل نے کس قدر بدتمیزیاں کی، ابو لہب نے کتنی گستاخانہ جسارتیں کی ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہیں پیچھے۔ جمیل نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا گیا، ولید بن مغیرہ نے، اس کے ساتھیوں نے کس قدر آپ کے ساتھ برا سلوک روا رکھا، یہ ساری چیزیں ہم نے بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہیں، ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھی ہیں، اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، مذاق اڑایا گیا ہے، آپ کو الٹے سیدھے القابات سے نوازا گیا، آپ کے ساتھ زبان درازی کی گئی۔ انہی بدتمیزوں، انہی گستاخوں میں، انہی ظالموں میں ایک کردار امیہ بن خلف ہے، اس کی زیادتیاں بھی میں آپ کو ضرور بتانا پسند کروں گی تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر اور کتنا حوصلہ دکھایا، اور کسی کو پلٹ کر ایک چھڑی نہیں ماری، سب کو معاف فرمایا، سب کو درگزر فرمایا۔ امیہ بن خلف بن وہب جمحی، یہ جمح قبیلے سے تھا، قبیلہ جمح سے اس کا تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی گستاخانہ سلوک کرتا تھا، وہ آپ سے مذاق کرتا، آپ کو بڑے برے القابات سے پکارتا، پھر آنکھیں میچ میچ کر اشارے کرتا، یعنی آنکھیں مارتا تھا، اور لوگوں کو، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی پر اکساتا تھا۔ اس فعل قبیح پر اللہ جل جلالہ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی، ویل للکل ہمزۃ لمزہ، یہ جو سورہ نازل ہوئی تھی یہ اس بدبخت کے ان خراب اور اس کے گھنونے اعمال کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ سورہ ہمزہ جو ہے یعنی ہر تان زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح اخنس بن شریق، یہ اس کے اتنے گھناؤنے خصائل تھے کہ 9 خصائل مذمومہ اس کے واضح کیے گئے ہیں آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شخص جو تھا نا، یہ بھی بہت معروف شخص تھا، یہ اخنس کے نام سے معروف تھا، اور ابو صالبہ ابی بن شریق بن عامر بن وہب ثقفی، اخنس کے نام سے یہ جانا جاتا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت باتیں کیا کرتا تھا، اور باتیں بنانا، الٹی سیدھی باتیں کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر اور اس کے جو خصائل مذمومہ تھے وہ یوں ارشاد فرمائے ان کے بارے میں۔ سورہ قلم کی آیات نازل ہوئی تھیں کہ اور آپ ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی بات نہ مانیں جو طعنے دینے والا، انتہائی چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہ گار اور اجڑ ہے۔ مزید برآں یہ کہ حرام زادہ ہے۔ حرام زادہ سے مراد کیا ہے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بے پرد کر دیا کہ پتہ چل گیا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا کی اولاد تھا، یہ حلال طریقے سے یہ پیدا نہیں ہوا تھا، یہ ولد الزنا تھا۔ اس کا یہ بھی پردہ اللہ تعالیٰ نے چاک فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، اللہ بہت ستار ہے، اللہ ہر ایک کو اپنی ستاری کی چادر میں ڈھک کر رکھتا ہے، لیکن اللہ اس پہ کتنا جلال اللہ کو آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا عیب دنیا کے سامنے لا کے اس طرح دکھا دیا، اس کو ایسا ذلیل کیا، اس کو ایسا اللہ نے رسوائی کے گڑھے میں گرایا، کیونکہ اس کے
گناہ بہت زیادہ تھے، اس کی جو خطائیں تھیں اور اس کے جو جرم تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ اسی طرح عاص بن وائل، اس نے بھی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان چلائی، بدتمیزیاں کیں، بے انتہا اس نے بھی الٹی سیدھی باتیں بنائیں، اور یہ یہاں تک بھی کہا کرتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں تمہارا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مجھ سے بڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر یہ نازل فرمائی، یعنی غریبوں کو، مسکینوں کو یہ کہا کرتا تھا، جن میں ایک صحابی تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوہار تھے، یہ اپنی تلواریں بنایا کرتے تھے، تلواریں بیچ کر اجرت لیا کرتے تھے۔ عاص بن وائل نے ان سے تلوار خریدی، تو یہ اپنی اجرت لینے کے لیے جب اس کے پاس گئے تو یہ ٹھٹھا اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مجھ سے بڑا نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی تھی سورہ مریم میں، پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی، کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے، اور ہم ان چیزوں کے وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے شیاطین ہیں، بہت ساری ان کی خرافات ہیں، بہت ساری ان کی بدعمالیاں ہیں، بدسلوکیاں ہیں، جن میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا، ہر ایک کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا۔ ان کی حقارت، ان کے ظلم، ان سے مسکین مسلمان بھی نہیں بچ سکے تھے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ اگلے لیکچر میں ضرور ڈسکس کروں گی۔ آج پھر وہی ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی برکت نہیں ہے، اتنی زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی کہ بنیادی طور پر یہ کن وجوہات پر اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، اور پھر انہوں نے نادار مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی۔ اور ہجرت حبشہ کے جو اصل یعنی وجوہات تھیں، جو بنیادی وجوہات تھیں کہ ہجرت حبشہ کیوں پیش آئی، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج جتنا سیکھا، جتنا پڑھا، جتنا سمجھا، اللہ اسے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے، کوئی شارٹ کمنگ اللہ سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔